کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، کتاب کا نام فلسفہ حجاب، جس کے رائٹر ہیں شہید مرتضیٰ مطہری قبلہ، اور ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے. یہ ہے پارٹ نمبر 10، جبکہ ہم پیج نمبر 109 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے. آئیے پڑھتے ہیں. اتنا بتا دوں کہ اس سے پہلے جو آیات کا ذکر ہو رہا تھا اور جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں جو خواتین پہنا کرتی تھی کھلا لباس جس کا نام جلباب تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. آئیے اس سے آگے چلتے ہیں. ہاں جی، لکھا ہے کہ اس بنا پر جلباب کو اپنے سے قریب کرنے کا مطلب اس کو اوڑھنا ہے. یعنی جب عورتیں گھر سے باہر نکلنا چاہیں تو اپنی بڑی چادروں کو اوڑھ لیا کریں. البتہ کسی چیز کو اپنے سے نزدیک کر لینے کے لغوی معنی اس کو اوڑھنا نہیں ہے، بلکہ موارد سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے لباس کو اپنے سے قریب کر لو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے نہ چھوڑو، اسے سمیٹ کر ایک طرف نہ رکھو، اسے بے اثر اور بے خاصیت نہ جانو اور اپنے کو اس سے ڈھانپ لو. عورتوں میں بڑی چادر کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عادتاً اور رسماً، جیسا کہ آج کل دکھائی دیتا ہے. اس چادر سے بدن کا کوئی حصہ نہیں چھپتا، اسے یوں ہی کاندھوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے. چادر اوڑھنے کا انداز ہی یہ بتاتا ہے کہ انہیں غیر مردوں سے کوئی پرہیز نہیں، اور یہ بھی پرواہ نہیں کہ نامحرم نظریں ان کا بھرپور جائزہ لے رہی ہیں. چادر پوشی کا دوسرا طریقہ اس کے برعکس ہے. عورت چادر کو اپنے گرد اس طرح اوڑھتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک باعصمت خاتون جا رہی ہے. یہ بات خود بخود مردوں کو ان سے دور رکھنے کا سبب ہوتی ہے اور دل میں خباثت رکھنے والوں کو مایوس کرتی ہے. ہم بعد میں یہ بتائیں گے کہ اس جملے کے ذیل میں جو تعلیل لام یہ لام ہے وہ اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے. لکھا ہے، اور اب دوسری بات جو اس دستور کی علت اور فائدے کی بحث میں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ منافقوں کی ایک ٹولی شام ڈھلے گلی کوچوں میں کنیزوں اور کو چھیڑا کرتی تھی. البتہ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کنیزوں کے لیے سر ڈھانکنا واجب نہیں رہا ہے. کبھی کبھی مزاحمت کرنے والے یہ بدقماش نوجوان آزاد عورتوں پر بھی آوازیں کستے اور بعد میں ظاہر کرتے کہ ان سے نادانستہ طور پر کنیز کے دھوکے میں یہ غلطی سرزد ہوئی ہے. لہٰذا آزاد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جلباب کے بغیر، یعنی مکمل لباس کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، تاکہ کنیزوں سے ان کی پہچان میں آسانی ہو اور وہ مزاحمت سے بچی رہیں. مذکورہ بیان میں اعتراض کی گنجائش ہے، کیونکہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کنیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور منافقوں نے اس کو اپنے لیے ایک قابل قبول عذر سمجھ کر پیش کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگرچہ کنیزوں نے پر بالوں کا ڈھانکنا واجب نہیں ہے، اور شاید اس راز کا سبب یہ ہو کہ کنیزوں کا سراپا عام طور پر کسی جاذبیت کا حامل نہیں ہوتا، اور پھر ان کے کام کی نوعیت اس پابندی کی اجازت نہیں دیتی. ہم آ گئے پیج نمبر 110 پہ. اجازت نہیں دیتی نیز ہم پہلے اس کیفیت کو بیان کر چکے ہیں، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کنیزوں کے باب میں یہ دست اندازیاں گناہ نہ سمجھی جاتی ہوں، اور منافقین کا اس بات کو اپنے لیے عذر کے طور پر پیش کرنا صحیح ہو. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس جملے کے مفہوم میں جو دوسرا احتمال پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کر باوقار طریقے سے باہر نکلے اور اپنی عصمت اور عفت کو ملحوظ خاطر رکھے، تو بدقماش افراد کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں. پھر اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں، پہلے احتمال کی بنا پر ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح ان کی پہچان ہو جائے گی کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، کنیزیں نہیں، اور یوں انہیں نوجوانوں کی چھیڑ چھاڑ سے چھٹکارا ملے گا. لیکن دوسرے احتمال کی بنا پر اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس طرح وہ پہچانی جائیں گی. ان کا شمار باعصمت عورتوں میں ہے اور بد کردار افراد ان پر ہوس کی نگاہ نہیں ڈالیں گے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس آیت میں پردے کے حدود بیان نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ چہرے کا چھپانا ضروری ہے یا نہیں. پردے کے حدود کو متعین کرنے والی آیت سورہ نور کی 31ویں آیت ہے، اور اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے.
آگے لکھا ہے کہ اس آیت سے جو مفہوم مستفاد ہوتا ہے وہ ایک جاودانی دیکھیے نا، بعض دفعہ بندہ پڑھتے پڑھتے گڑبڑ کر جاتا ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اس آیت سے جو مفہوم مستفاد ہوتا ہے وہ ایک جاودانی حقیقت بھی ہے کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں اس طرح آمد و رفت کریں کہ اس سے ان کی عصمت، وقار، دبدبہ اور پاکیزگی کی علامات ظاہر ہوں اور وہ ان خصوصیتوں کے ساتھ پہچانی جائیں۔ اس صورت میں بد نہاد افراد جو ہمیشہ شکار کی تلاش میں رہتے ہیں ان سے مایوس ہو جائیں گے اور ان سے حصول مطلب کے متعلق سوچ بھی نہ سکیں گے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ آوارہ نوجوان ہمیشہ ایسی عورتوں کے تعاقب میں رہتے ہیں جو بے پردہ اور اشوا گر ہوتی ہیں، عین شین واو ہے، اشوا گر ہوتی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں تنگ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہماری چھیڑ چھاڑ پسند نہیں تو وہ اس کیفیت کے ساتھ گھر سے کیوں نکلتی ہیں۔ اب آئیے سامعین، ہم آگے ہیں پیج نمبر 111 پہ۔ لکھا ہے اس آیت میں آنے والا حکم اس دستور کی طرح ہے جو اس سورہ کی 33ویں آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں وارد ہوا ہے، یعنی بات کرنے میں وہ انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے دل پھینک افراد میں تحریض پیدا ہو۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں غیر مردوں سے اس طرح بات کریں جو ان کے وقار اور عصمت کی آئینہ دار ہو، جبکہ ہم باوقار طریقے سے آمد و رفت پر بحث کر رہے ہیں۔ اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی ادائیں کلام کرتی ہیں، کبھی عورت کی پوشاک، کبھی اس کی رفتار اور کبھی اس کی گفتار معنی خیز ہوتی ہے جو زبان بے زبانی سے کہتی ہے کہ اپنا دل مجھے دے، میری تمنا میں رہ، میرا پیچھا کر وغیرہ، اور کبھی اس کے برعکس حرکات و سکنات ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں دال گلنے والی نہیں۔ یہ اگلے ہم سامعین پیراگراف پہ آگے ہیں، لکھا ہے بہرحال اس آیت سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اس میں پردے سے متعلق کسی خاص کیفیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ پردے کی کیفیت صرف سورہ نور کی 31ویں آیت میں مذکور ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ یہ آیت سورہ نور کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یدنینا علیہن من جلابے اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ بے ہے کیا ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے کے علاوہ سورہ نور میں دیے گئے حکم کی بھی مکمل پابندی کی جائے تاکہ شریر افراد کے شر سے بچا جا سکتے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو بلا وجہ ایماندار اور مردوں اور عورتوں کی تکلیف کا سامان فراہم کرتے ہیں وہ بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیتے ہیں۔ یہ آیت باضابطہ طور پر ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے چال چلن میں وقار اور سنجیدگی کا لحاظ رکھیں تاکہ شریروں کی ایذا رسانی سے محفوظ رہیں۔ اس آیت پر توجہ دینے سے زیر بحث آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 112 پر۔ لکھا ہے اکثر مفسرین نے یدنینا علیہن من جلابے، یہ وہی والی آیت کا مقصد چہرے کو چھپانا سمجھا ہے، حالانکہ مفسرین تسلیم کرتے ہیں کہ یدنینا کے اصلی معنی چھپانے یا ڈھکنے کے نہیں ہیں، مگر چونکہ انہوں نے عموماً یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ آزاد عورتوں اور کنیزوں میں آسانی سے تمیز کی جا سکے، اس لیے انہوں نے یہ معنی لیے ہیں، مگر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کسی طرح بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ قرآن کریم آزاد عورتوں پر توجہ دے اور مسلمان کنیزوں کو نظر انداز کر دے۔ تعجب کی بات ہے کہ جو مفسرین یہاں آیت کے معنی چہرہ چھپانے کے لیتے ہیں وہ وہی ہیں جو سورہ نور کی تفسیر میں پوری صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری نہیں کیونکہ اس میں حرج اور تنگی ہے، جیسا کہ زمخشری اور فخر الدین رازی وغیرہ نے کہا ہے۔ اب کیا بات ہوئی کہ ان مفسرین نے اپنے قول کے تناقض
کو محسوس نہیں کیا، اور مفسرین سورہ نور کی آیت کے منسوخ ہونے کے بھی قائل نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان مفسرین کے نزدیک سورہ نور کی آیت اور سورہ احزاب کی آیت کے درمیان کوئی تناقض نہیں تھا۔ ان کے خیال میں سورہ نور میں ایک عام اور دائمی حکم دیا گیا تھا، خواہ کوئی مزاحمت موجود ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ احزاب کی آیت اس موقع کے لیے ہے کہ جب کسی آزاد عورت یا مطلقاً کسی عورت کو آوارہ گرد افراد کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہو۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ زیر بحث آیت سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ جو گلی کوچوں میں خواتین کو پریشان کرتے ہیں قانون اسلام کی روح سے شدید سزا کے مستحق ہیں۔ قانون اسلام کی روح سے شدید سزا کے مستحق ہیں۔ صرف تھانے لے جانا یا سر کے بال مونڈ دینا ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ترجمہ کہ یعنی اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے، اور سوائے چند ایک کے کوئی آپ کی پناہ میں نہیں ہوگا۔ کم سے کم جو بات اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے وہ پاکیزہ اسلامی معاشرے سے ان افراد کی دوری ہے۔ معاشرہ آبرو مندی کو جتنا اچھا سمجھتا ہے اتنا ہی آبرو باختگی کو برا جانتا ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 113 پر، اور یہاں پر ہم ہیڈنگ ہے پڑھنے جا رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ پردے کے حدود۔ آئیے ان حدود کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پہ لکھا ہے تبصرہ۔ لکھا ہے اب ہم فقہی نظر سے تمام موافق و مخالف دلائل کو سامنے رکھ کر ان حدود کے بارے میں تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جنہیں اسلام نے پردے کے لیے معین کیا ہے۔ ہم ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری بحث صرف علمی بحث ہے، اس کی حیثیت کسی فتوے کی نہیں۔ بندہ صرف اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ عملاً انہی مجتہد کے فتوے پر عمل کرے جن کی آپ تقلید کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مفاہیم کو پیش کریں جو اسلامی فقہ کی روح سے قطعی اور مسلم ہیں، اور اس کے بعد ان مطالب کی طرف آئیں جو اختلافی اور قابل بحث ہیں۔ نمبر 1، فقہ اسلامی روح سے عورت پر واجب ہے۔ فقہ اسلامی روح سے عورت پر واجب ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا اپنا سارا جسم چھپائے، اور اس بارے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات ضروریات اور مسلمات میں سے ہے، اور اس بارے میں قرآن و حدیث اور مذہبی فتاویٰ کی روح سے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بات زیر بحث ہے وہ چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کا چھپانا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے یعنی پوائنٹ 2 کہ پردے کے وجوب اور عورت پر حرمت نگاہ کے مسئلے کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کوئی چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانے کے وجوب کا قائل ہو اور ساتھ ہی مرد کے لیے حرمت نگاہ کا بھی معتقد ہو۔ یہ بات پیش نظر نہیں ہونی چاہیے کہ ان دونوں مسئلوں میں کوئی ربط ہے، جیسا کہ فقہی اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ مرد پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپے، مگر یہ بات عورت کے لیے اس امر کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اس کے لیے مرد کے سر اور بدن پر نگاہ ڈالنا جائز ہے۔ آگے اگلے پیراگراف میں ہے کہ جی ہاں، اگر ہم نگاہ ڈالنے کے مسئلے میں جواز کے قائل ہوں تو پردے کے مسئلے میں بھی ہمیں عدم وجوب کا قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ بات دور از فہم ہے کہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں پر مرد کی نگاہ جائز ہو مگر ان حصوں کا کھلا رکھنا عورت پر حرام ہو۔ یہ بات ہم بعد میں نقل کریں گے کہ گزشتہ ادوار میں صاحبان فتویٰ کے درمیان ایسا کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا جو چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کو چھپانے کے وجوب کا قائل ہو، لیکن ہیں ایسے لوگ کہ جو اس پر نگاہ ڈالنے کو حرام جانتے ہیں۔ ہم آگے پیج 114 پر، اب ہم پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 لکھا ہے جہاں تک جواز نظر کے مسئلے کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ از روئے تلزز یا ریبہ دیکھنا حرام ہے۔ تلزز یا ریبہ یہی لکھا ہے، دیکھنا حرام ہے۔ تلزز کے معنی ہے لذت حاصل کرنا، مزہ لینا۔ نگاہ از روئے تلزز کے معنی ہوئے لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا، اور ریبہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کا مقصد لذت حاصل کرنا تو نہیں، لیکن دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے ان کی حیت اور حالت ایسی ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں اس دیکھنے کے نتیجے میں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔
اب نیچے لکھا ہے کہ یہ دو طرح کی ربیہ اور تلذذ کی نگاہیں مطلقاً حرام ہیں، حتیٰ کہ محرموں کے باب میں بھی، البتہ ایک موقع کے لیے استثناء ہے، یعنی رشتہ طے کرنے کے لیے یہاں اگر تلذذ بھی پایا جائے تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی گھر بسانا مقصود ہو، یعنی مرد حقیقتاً شادی کی خاطر لڑکی کو دیکھے اور دیگر تمام پسندیدہ خصوصیات کے اعتبار سے وہ اس کا انتخاب کر چکا ہو، نہ یہ کہ شادی کا بہانہ بنا کر دل بہلائے۔ الہی قانون بشرا قانون کی طرح نہیں ہے کہ ہیلے سے خود کو مطمئن کر لیا جائے۔ یہاں انسان کا ضمیر حاکم اور خداوند عالم محاسب ہے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ حقیقتاً یہاں کوئی استثناء نہیں، کیونکہ جو چیز مطلقاً حرام ہے وہ لذت کی نیت سے دیکھنا ہے، اور جس بات میں کوئی دھڑکا نہیں وہ بلا لذت دیکھنا ہے، مگر یہ کہ لذت بلا ارادہ پیدا ہو جائے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کسی لڑکی کے انتخاب کے لیے لڑکیوں کے جم گھٹے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جو بات جائز ہے وہ صرف مرد کا ایسی لڑکی کو دیکھنا ہے جس کو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہو اور وہ اس کے بارے میں فکر مند ہو اور اسے اس کے چہرے اور وضاقتہ کے علاوہ کسی چیز میں تردد نہ ہو، بس یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ آیا چہرے کے اعتبار سے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں۔ بعض دیگر فقہا نے اس موضوع کو بڑی احتیاط سے بیان کیا ہے۔ پیج نمبر 115 پردے کے لازمی حدود کو بیان کرنے کے بعد اب ہم چہرے اور ہاتھوں بریکٹ میں لکھا ہے کہ وجہ و کفین کے بارے میں چند امور بیان کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب سے کہ کیا چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا واجب ہے یا نہیں، دو بالکل مختلف نقطہ نظر سامنے آئے ہیں۔ اگر ہم چہرے اور ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورت کی پردہ نشینی کے فلسفے اور اس کے بجز گھر کے ماحول یا 100% زنانہ ماحول کے ہر قسم کے کاموں میں حصہ لینے کی ممانعت کے قائل ہیں، لیکن اگر ہم باقی تمام بدن کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں اور ہر قسم کے جذبات پر انگیختہ کرنے والے عمل کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور مردوں کے لیے عورتوں کو لذت و ربیہ کی نظر سے دیکھنے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن صرف چہرے کی چوگردی اور کلائیوں تک ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری نہیں سمجھتے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ہاتھ اور چہرہ ہر نون و عین کی جالب توجہ اور محرک جذبات آرائش سے خالی ہوں، تو اس صورت میں ہم بالکل دوسرے فلسفے کے طرفدار ہیں، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں کہ عورت کو گھر کے اندر دھکیل کر پردے میں بٹھایا جائے بلکہ اتنا خیال رکھا جائے کہ ہر قسم کی جنسی لذت صرف گھر کے اندر کے ماحول سے مخصوص رہے اور باہر کا معاشرتی ماحول بالکل پاک صاف رکھا جائے، اور کسی قسم کی شہوت رانی خواہش کا تعلق آنکھوں سے ہو یا چھونے سے ہو یا کانوں سے ہو، میاں بیوی کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ اس فلسفے کے تحت عورت ہر طرح کا معاشرتی کاروبار سنبھال سکتی ہے، البتہ اس میں چند نکات قابل ذکر ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ ہم فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ عورت کا اولین فرض گھرداری ہے یا نہیں، سوالیہ نشان۔ ہاں، میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ عورت کا اولین فرض گھرداری اور بچوں کی تربیت ہے۔ دوسرا نقطہ یعنی دوسرا پوائنٹ، بعض ایسے عہدے ہیں جن کے بارے میں گفتگو ایک جداگانہ صورت رکھتی ہے کہ کیا عورت قانون اسلام کی روح سے ان پر فائز ہو سکتی ہے یا نہیں، سوالیہ نشان۔ مثلاً سیاسی و عدالتی عہدے اور دینی زعامت ز و مرجیت وغیرہ۔ آگے چل کر ہم ان کے بارے میں الگ الگ بحث کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے نقطہ، ہم آگے پیج نمبر 116 پہ، تیسرا ہے کہ اجنبی مرد کے ساتھ خلوت اشکال سے خالی نہیں، اور شاید اکثر علماء کے نزدیک یہ عمل حرام ہو۔ فی الحال ہم اس طرح کے اجتماعی امور پر بھی گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ چوتھا نقطہ کہ اسلام کی روح سے مرد گھر کا سرپرست ہے اور عورت گھر گرہستی کا ایک حصہ ہے۔ اس بنا پر خانگی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرد اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ عورت کو کسی کام کے انجام دینے سے منع کر دے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہرہ اور دونوں کلائیوں تک ہاتھوں کو چھپانا واجب ہو، اور خاص طور پر چہرے کا چھپانا، تو از خود عورت کی فعالیت اپنے گھر اور عورتوں سے متعلق
خصوصی اجتماعات تک محدود ہو جائے گی، لیکن اگر چہرے کی چوگردی کا ڈھانکنا واجب نہ ہو تو یہ محدودیت اور پابندی خود بخود لازم نہیں آئے گی، اور اگر اتفاقاً کوئی محدودیت پیدا ہو جائے تو وہ خاص استثنائی ہوگی۔ بہرحال چہرے کی گولائی کو چھپانا ضروری نہ ہونے سے متعدد کاموں سے متعلق شرعی حکم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ بہترے کام ایسے ہیں جو فقہی اور شرعی نقطۂ نظر سے بالذات تو حرام ہیں، حرام نہیں، لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ چہرے اور ہاتھوں کا ڈھکنا عورت کے لیے ضروری ہے تو وہ بالواسطہ طور پر عورت کے لیے حرام ہو جائیں گے، یعنی اس وجہ سے حرام ہو جائیں گے کہ ان کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح ان کا جواز یا عدم جواز اس پر موقوف نہیں کہ عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا واجب ہے یا نہیں۔ ہم اس سے متعلق چند باتیں ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں لکھا ہے کہ کیا عورت کے لیے کار چلانا جائز ہے؟ سوالیہ نشان۔ نیچے لکھا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈرائیونگ کے بارے میں کوئی مخصوص حکم موجود نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر واجب احکام کی پابندی کرتی ہے یا نہیں، سوالیہ نشان۔ اگر چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو چھپانا واجب ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ عورت کے لیے کار چلانا جائز نہیں۔ دوسرا پوائنٹ، کیا گھر سے باہر اشیاء صرف کی فروخت عورت کے لیے جائز ہے، سوالیہ نشان۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ البتہ یہاں اس فروخت کی گفتگو نہیں ہے جو فی زمانہ رائج ہے، جو سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ تیسرا پوائنٹ، کیا عورت کے لیے دفتری امور جائز ہیں یا نہیں، سوالیہ نشان۔ پھر چوتھا پوائنٹ پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں، پیج نمبر 117 پہ لکھا ہے کیا عورت کو تدریس کا حق حاصل ہے، خواہ اس کے مختصر درس میں مرد بھی شامل ہوں۔ اسی طرح کیا اسے مرد اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ یہاں سب سوالیہ نشان تھے۔ نیچے لکھا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہیں اور مرد بھی بغیر لذت کے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں مذکورہ امور کے بارے میں ہمارا جواب مثبت ہوگا، بصورت دیگر منفی۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے مختصر یہ کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ عورت کی پابندی اور آزادی کی سرحد ہیں۔ پردے کے بارے میں مخالفین کے اعتراضات بھی اسی نقطے سے متعلق ہیں، جبکہ ہم چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کا پردہ ضروری جانیں، لیکن اگر ہم چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کے چھپانے کو واجب نہ جانیں تو پھر باقی بدن کے چھپانے پر کوئی اعتراض عائد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس مخالفین پردہ پر اعتراض ہوگا۔ اگر عورت بیمار نہ ہو اور وہ عریاں حالت میں باہر نہ آنا چاہے تو ایک ایسا سادہ لباس جو اس کے چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کے سوا تمام سر، گردن اور بدن کو ڈھانپ لے، اسے کسی بیرونی کام کی انجام دہی سے نہیں روک سکتا، بلکہ اس کے برعکس میک اپ اور گیٹ اپ یعنی مصنوعی سنگھار اور نئے فیشن کے عجیب لباس عورت کو ایک فضول اور غیر فعال جسم میں بدل دیتے ہیں اور اس کا تمام وقت اپنی آرائش کے تحفظ میں گزر جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں جیسا کہ گزشتہ اوراق میں ہم نے قدیم مفسرین کی آراء بیان کی ہیں، اسی طرح ہم اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ پردے میں چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا استثناء اس لیے ہے کہ عورت معاشرے میں انسانی حیثیت سے سرگرم عمل رہ سکے، اور اس بنیاد پر اسلام نے ان کا چھپانا واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اب ہم اس مسئلے میں موافق اور مخالف دلائل کو تحقیق کی منزل پر لاتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر اب نئی ہیڈنگ ہے کہ موافق دلائل۔ آئیے ہم موافق دلائل جانتے ہیں۔ لکھا ہے مندرجہ ذیل موافق دلائل کی روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ چھپانا واجب نہیں ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 118 پہ۔ پہلا پوائنٹ، پردے کے متعلق سورہ نور کی 31ویں آیت جو پردے کے حدود بتاتی ہے، کہیں بھی چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ چھپانے کو واجب نہیں بتاتی۔ اس آیت کے 2 جملوں کو بطور سند پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 جملے جو عربی کے لکھے ہیں، اس کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ پہلے جملے کے بارے میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اکثر مفسرین نے اور بالعموم روایات نے مہندی، سرما انگوٹھی اور کنگن وغیرہ کو الا ما ظہر کا استثنائی مصداق جانا ہے۔ یہ وہ سنگھار ہیں جو چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں سے متعلق ہیں۔ مہندی، انگوٹھی اور کنگن ہاتھوں کی زینت ہیں، جبکہ سرمے کا تعلق آنکھوں اور چہرے سے ہے۔ جو لوگ
چہرہ اور ہاتھوں کو ڈھکنے کو واجب قرار دیتے ہیں، ان کے خیال کی روح سے الا ما ظہر منہا سے مراد اوپری لباس ہی ہو سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ استثناء سے اوپری لباس مراد لینا بہت دور اذکار اور قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے۔ بالائی یا اوپری لباس کو چھپانا غیر ممکن ہونے کے سبب استثناء اس پر صادق نہیں آتا۔ اس کے علاوہ لباس کو اسی وقت زینت میں شمار کیا جا سکتا ہے جب بدن کا کوئی حصہ نمایاں ہو، مثلاً پردے سے بے نیاز عورتوں کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا لباس ان کی زینتوں میں سے ایک زینت ہے، لیکن اگر عورت اوپر سے نیچے تک تمام بدن کو ایک ہی لباس سے ڈھانکے ہوئے ہو تو اسے زینت نہیں کہا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت بدن کی زینت کے ایک حصے کو مستثنی قرار دیتی ہے، اور روایات کی صراحت بھی ہرگز قابل تردید نہیں ہے۔ دوسرے جملے کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ آیت سینے کو چھپانے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، چونکہ اس مقام پر حدود کے تعین کی گفتگو ہے، لہٰذا اگر چہرے کا چھپانا ضروری ہوتا تو اس منزل پر اس کا تذکرہ بھی ضرور آتا۔ غور فرمائیے کہ لفظ خمار خیمیم الف رے بریکٹ میں لکھا ہے اوڑھنی بنیادی طور پر سر کو ڈھانکنے کے لیے واضح ہوا ہے۔ آیت میں اس لفظ کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ عورت کے لیے اوڑھنی اوڑھنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ اوڑھنی کے لیے سر کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ اوڑھنی سے سر کے علاوہ بھی دوسرے حصوں کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ پیج 119 یہ بتانا پڑے گا کہ چونکہ آیت میں اوڑھنی کے دونوں سروں کو گریبان پر ڈالنے کی گفتگو ہے، لہٰذا پردے کی بس یہی مقدار ہمارے لیے واجب ہوگی۔ ممکن ہے کہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ وَلْيَضْرِبْنَ بھائی بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر میں اسے پڑھنے کی کوشش وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے معنی یہ ہیں کہ اوڑھنی کو چہرے کے سامنے سے ایک پردے کی صورت میں سینے تک آویزاں کیا جائے، لیکن آیت کا یہ مفہوم کسی طرح بھی درست نہ ہوگا، کیونکہ اولاً یہاں لفظ جلباب نہیں بلکہ خمار استعمال ہوا ہے۔ خمار چھوٹی چادر یا دوپٹے کو کہتے ہیں، جبکہ جلباب بڑی چادر کو کہا جاتا ہے، اور چھوٹی اوڑھنی کو اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ اسے تمام بال جو اس زمانے میں یقیناً بڑے ہوا کرتے تھے پوری طرح چھپ جائیں گے، اور باقی حصہ اس طرح اوڑھا جائے کہ اس سے گریبان اور سینہ چھپ جائیں۔ ثانیاً یہ کہ آیت کہتی ہے کہ اپنی سی اوڑھنی سے یہ عمل انجام دو، اپنی اسی اوڑھنی سے یہ عمل انجام دو۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح اوڑھنیوں کو اپنے چہرے کے سامنے ڈالیں تو انہیں اپنے پیر کے سامنے کی چیز دکھائی نہیں دے گی، اور ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا۔ ان دنوں جارجیٹ کا وجود نہیں تھا جو اس کام کے لیے مفید ہوتا۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ حتمی طور پر مقناع چہرے کے سامنے لٹکائے جائیں تو کہا جاتا کہ ایسے مقناع بناؤ جو چہرے کا نقاب بھی ہوں اور اس سے تمہیں چلنے میں بھی آسانی ہو۔ اگلا پیراگراف میں ہے کہ ثالثاً یہ کہ جب فعل ضربہ کا صلہ کا صاد لام ہے اور عین لام چھوٹی اس پہ کھڑا الف ہے اور عین پہ بھی زبر ہے آئے تو اس کے معنی لٹکانے کے نہیں ہوتے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے، اور عربی لغت اور ادب کے اہل فن کی رائے نقل ہے کہ ضربہ کے الا کے ساتھ ترکیب سے صرف یہ معنی نکلتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں چیز پر ایک روک کی طرح لگا دیا، یعنی رکاوٹ پیدا کر دی۔ مثلاً فضربنا علی اذانہم کے معنی یہ ہیں کہ ان کے کانوں کے سامنے کوئی چیز حائل کر دی، کوئی رکاوٹ پیدا کر دی۔ اس بنا پر وَلْيَضْرِبْنَ یہ والی وہی آیت آ گئی۔ پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے دوپٹوں سے سینے اور گریبان پر ایک رکاوٹ پیدا کر دو۔ یہاں سطر کی حدود بیان کر دی گئی ہیں، گریبان اور سینے کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ چہرے کے سامنے بھی کوئی روک لگاؤ۔ اور معلوم ہوا کہ چہرے کے سامنے رکاوٹ پیدا کرنا واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک اور نقطے کا اضافہ ضروری ہے، اور وہ یہ
کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان عورتیں کس طرح اپنے دوپٹوں کو اوڑھا کرتی تھیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے مسلمان عورتیں عرب کے قدیم رواج کے مطابق اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھیں، اور جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وہ دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے کانوں کے عقب سے اپنی پشت کی طرف ڈالا کرتی تھیں، جس کے نتیجے میں ان کے کان، گوشوارے، چہرہ، گردن اور گریبان سب کھلے رہتے تھے۔ ایسی حالت میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے سر کی چادریں یا دوپٹے کے سروں کو اپنے سینوں پر لائیں۔ تو اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سروں کو الٹی سیدھی جانب سے مخالف سمتوں میں سینوں پر ڈالا جائے۔ اس حکم پر عمل کرنے کے سے کان، بوندے، گردن اور سینہ چھپ جاتے ہیں اور چہرہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ہماری نظر میں زیر بحث آیت اسی مفہوم کو پیش کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور جب ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آیت پردے کی حدود سے متعلق ہے اور ماہرین علم اصول کی اصطلاح میں بیان کی منزل میں اہمال جائز نہیں، تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں ہے جو کہ آخری ہے ہماری آج کی ریڈنگ کا، کہ بہت سے مقامات پر جہاں براہ راست پردے یا نگاہ کے جواز اور عدم جواز کی گفتگو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سائلین اور پیشوایان دین کے درمیان صرف بالوں ہی کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور چہرے کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوتی، گویا چہرہ اور کلائیوں تک کوئی ہاتھ پردے کی حدود سے مستثنی ہیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ گویا چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ پردے کے حدود سے مستثنی ہیں۔ ذیل میں ہم اس سے متعلق چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ اچھا سامعین، اب ہمارا ٹائم ہو گیا اور یہ جو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں یہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔